السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم آزادی مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کی تمام پاکستانی برادرز، پاکستانی بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ نعمتیں، یہ خوشیاں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے تمام اکابرین، بزرگان دین، قائدین، رہبرین، قائد اعظم و علماء کرام، محسنین و پاکستان جو ہمارے اور اس خطۂ سرزمین اور مملکت پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حامی و ناصر اور رہبر رہے ہیں اور جو ہیں، جو اس وطن سے اور پاکستانیوں سے محب وطن اور محبت، خلوص، یکجہتی، استحکام، امن اور انصاف سے کام لیتے ہیں، اور انہی کی کوششوں، انہی کی تمام کاوشوں اور تمام مخلصین محبین جنہوں نے اسلام، پاکستان، مسلمانوں کے لیے، علیحدہ ملک کے لیے لاکھوں قربانیاں دیں آج تک، اور 1947 کو جو قربانیاں دیں وہ بہت بڑی عظیم قربانیاں تھیں اس خطے کو، اس سرزمین کو، اس مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کو آزاد کرانے کے لیے۔ حالانکہ ہندوستان، پاکستان، بر صغیر، پاک و ہند، یہ سارا ایک خطہ، ایک ملک تھا، اس کے پرچم تھے، اور بر صغیر میں ہندوستان ایک بہت بڑی مملکت تھی جس میں 700-800 سال مغل اعظم، مغلوں نے حکومتیں کی، جو اسلام کا جنہوں نے پرچم لہرایا، اور بخارا، روس سے لے کر ایران تک مغل اعظم، مغلوں کی حکومتیں رہیں۔ لیکن انگریز دشمن جو ہمارے ازل سے ہیں، وہ ایک ایسی چالاک قوم ہے جس کو پاکستانی، عربی، ہندوستانی آج تک نہ سمجھ سکا، جس نے ہمارے پہلوؤں میں، ہمارے خاندانوں میں، اس قوموں میں، اس پاکستان، ہندوستان کے اندر جو نفرتیں اور جو چنگیزیاں اور جو فتنہ ورائیت، فرقہ ورائیت، مذہب پرستی کے اندر فرقہ ورائیت، انتہا پسندی، دہشت گردی کا جو بیج بوجھتا رہتا ہے، یہ اس کا کسان اور کاشتکار ہے انگریز۔ انہوں نے جس طرح بھی کامیابی حاصل کر کے 700-800 سالہ دور مغل اعظم کو ختم کر دیا۔ اس سے پہلے بھی اس سرزمین پر مسلمانوں کی حکومت تھی، ہزاروں سالوں سے چلی آ رہی ہے۔ ہندوؤں کی، سکھوں کی حکومت بھی کئی سو سال یہاں پر رہی ہے، لیکن انگریز چند سال رہا ہے، یعنی 100 سال صرف رہا ہے، لیکن اس ملک، اس ہندوستان کے 2 ٹکڑے کر گیا۔ لیکن اب یہ سوال نہیں ہے کیوں کر گیا یا نہیں کر گیا، یہ تو ایسی مثال ہے معمولی سی کہ جیسے ایک گھر میں بٹوارا ہوتا ہے، بٹوارے میں بہن بھائی جب ماں باپ کے سامنے انصاف مانگ کر اپنی اپنی جائیداد، زمین، مکان تقسیم کر کے رہتے ہیں، تو وہ خوش آئین اور اتحاد، خلوص، محبت دل سے رہنے لگ جاتے، تو ماں باپ کو بھی سکون ہوتا ہے، یعنی اکابرین کو، بزرگوں کو، ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے گھر آباد کیے۔ جب وہ علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کے پڑوسی، اڑوسی اور رشتہ، تعلق، مذہب، قوم، یہ چیزیں نہیں ٹوٹتی، وہ تعلق اور وہ رشتے کی عظمت کبھی نہیں ٹوٹتی۔ ہم لوگوں کو اگر یہ کہنا پڑ رہے یا کوئی کہے کہ ہم پہلے ہندوستانی تھے بعد میں پاکستانی ہوئے، تو یہ کوئی فخر کی بات بھی نہیں اور نہ ہی کوئی بری بات ہے۔ یہ سارا ایک ہی ملک کا خطہ ہے۔ ہماری قومی اور بر صغیر کی اعلیٰ ترین، پوری دنیا کے اندر مشہور ترین زبان اردو ہے، جو پاکستان میں قومی زبان بن گئی لیکن ہندوستان میں قومی زبان نہیں بنی۔ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہندو اردو سے بہرہ ہیں، وہ ہندو کے بہت بڑے اسکالرز ہیں۔ اردو ہندی ایک مکس زبان بھی ہے، جس کو ہم پاکستانی پڑھے لکھے لوگ زیادہ جانتے ہیں، جن لوگوں کا انڈیا سے رابطہ، تعلق، آنا جانا۔ قصہ مختصر کہ اکابرین جو ہمارے تھے اس وقت سب ہندوستان سے ہی تشریف لائے، جن میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال، سر سید محمد علی جوہر، محمد علی گوہر، اور
بزرگان دین کے جو بڑے بڑے اکابرین رہنما اللہ کے ولی اور لیڈر گزرے وہ بھی ہندوستان سے ہی تشریف لائے. یعنی تشریف لانے کا مقصد یہ کہ وہ جو یہاں آ گئے وہ یہاں رہ گئے، جو وہاں رہ گئے وہ وہیں ہیں، مسلمان ہی ہیں، ہندوستانی کہلاتے ہیں. اب جہاں تک رہا تعلق ایک قوم کا، قوم یہ سب ایک ہی تھی، مذہب کے حساب سے تھوڑا سا اختلاف تھا. کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی عیسائی ہے. اب سکھوں کا جو فرقہ ہے یہ پنجاب کا پیداوار ہے. جو گرو نانک، اللہ تعالیٰ گرو نانک پر رحمت کرے، بہت بڑے گرو تھے ہندوستان کے، لیکن یہ صرف 300-400-500 سال پرانا واقعہ ہے. جو اللہ کے ولی تھے، مسلمان کہتے تھے گرو نانک مسلمان ہیں، سکھ کہتے تھے سکھ. وہ کیسے کہتے تھے یہ بہت لمبی کہانی. آئندہ انشاءاللہ نئی اسٹیج پر جو اپنے ہم پلیٹ فارم کے اوپر امیزنگ اور انکریڈیبل ٹاکنگ کریں گے، اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ we will talk you as a justify and justice, peace, love with humanity and humankind services for human rights. That is our perfect and the basic platform of the true talking universal studio, inshallah ta'ala, by gracing of God, by merciful of God. اس سے مختصر یہ ہے کہ بات ہو رہی تھی کہ جب وہ گھر کا بٹوارا ہوتا ہے تو وہ اپنے اپنے گھر میں ہیں. اب یقینی بات ہے، چھوٹے بچے ہوں، بڑے ہوں، جوان ہوں، شادی شدہ ہوں، وہ اپنے اپنے پیروں پر ان کو کھڑا ہونا پڑتا ہے. اب وہ کامیاب اسی وقت ہوں گے جب وہ اپنے علیحدہ رہ کر آپس میں خلوص محبت قائم کریں گے اور بغیر لالچ کے، بغیر کسی حسد کے، بغیر کسی فتنہ فساد اور منافقت اور بغیر کسی جیلس پن سے، تو وہ کامیاب رہیں گے. یہی ہمارا معاملہ ہندوستان اور پاکستان کا ہے. ہمارے اکابرین علماء وہاں ہزاروں لاکھوں ہیں، اور ماشاءاللہ ہم پاکستانیوں سے زیادہ مسلمان ہمارے برادرہوڈ جو ہیں وہاں رہ گئے ہیں انڈیا میں. انڈیا کی آبادی 1.5-2 ارب تک پہنچ گئی ہے، اس میں سے تیسرا حصہ مسلمانوں کا ہے. اس سے کم مسلمان پاکستان میں رہتے ہیں. یہاں سے بھی کافی ارب کروڑوں کے حساب سے ہندو سکھ مہاجر ہو کے وہاں چلے گئے، لیکن کچھ یہاں مسلمان ہو گئے. اسی طرح وہاں بھی کچھ مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہو گئے. یہ تو سلسلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نیچر وے ہے، کسی کو کسی بات پر زبردستی نہیں ہے. اسلام نے کبھی تلوار اٹھا کر یہ نہیں کہا کہ اسلام قبول کرو، اللہ کے آگے جھکو، محمد کا کلمہ پڑھو. نہیں، یہ اسلام نہیں ہے، نہ ہمارا اسلام اور قرآن یہ مذہب اجازت دیتا ہے. یہ علماء، جاہل علماء ایسی چیزیں پھیلاتے ہیں، قوموں کو برباد کرتے ہیں، فتنہ فساد پھیلاتے ہیں. وہ جاہل علماء عرب میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، انڈیا میں بھی ہیں، ایران میں بھی ہیں، عراق میں بھی، دنیا کی ہر سرزمین پر ہے. اسی طرح جیسے کہ انگریز ایک جاہل اور بدھو بدکردار قوم ہے، لیکن اس کے اندر ترقی کا جو معیار ہے، تعلیم کا جو معیار ہے، وہ دنیا کی ہر قوموں سے آگے بڑھ کر آ گیا ہے. حالانکہ یہی معیار ہزاروں سال پہلے صرف مسلمانوں کی وراثت تھی، تعلیم، ہنر، سائنس، ٹیکنالوجی وغیرہ وغیرہ. اب پڑھے لکھے کو سمجھانا یہاں بہت برا ہے. یہ ہمارے انڈیا پاکستان کا ماحول ہی پوری دنیا کا ماحول ہے. کسی پڑھے لکھے کو سمجھاؤ تو وہ سمجھتا ہے یہ مجھے جاہل سمجھ رہا ہے. عقل مندی کی بات کرو تو اس کو کہتے ہیں مینٹل ہے، بہت پڑھا لکھا، دماغ اس کا گھوما ہوا ہے. اب یہ بات جو آپ کو سمجھائی ہے، اس بات کا اگر مقصد سمجھ گئے، گھر کی مثال سے ہندوستان ہمارا ایک گھر تھا، سب کا گھر تھا. میرا کوئی اکیلا خاندان نہیں ہندوستان میں تھا. اب مشرف تھا جو جنرل تھا، بھاگ گیا، وہ امریکہ بھاگ گیا. وہ اپنے گھر کو پرانے دیکھنے کے لیے اپنی صدارت کے عہدے کے درمیان انڈیا گیا تھا. اب یہ کوئی گناہ تو نہیں تھا، یا وہاں کی فوج نے اس پر حملہ کر دیا، یا یہاں کی فوج نے اس پر حملہ کیا. یہ ایک گھر تھا ہمارا ہندوستان. دنیا کی تاریخ کے اندر صفحے اول کے اوپر ہندوستان کی مغلوں کی حکومت 800 سال جو رہی ہے، مسلمانوں کی حکومت، سکھوں اور ہندوؤں کی حکومت، یہ راج جو ہے پوری دنیا پر قائم دائم رہا. اور اس کی ہسٹری بہت مشہور ہے، لیکن یہ نئی جدید ہسٹری ہے. یعنی کہ یہ مسلمان جب سے اسلام آیا 1400 سال کے درمیان کے واقعات ہیں. پھر وہ سکھ مذہب آ گیا. مسلمانوں سے پہلے جو مذہب تھا وہ عیسائیت تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم روح اللہ القدوس السلام، اللہ کے برگزیدہ بندے اور برگزیدہ پیغمبر. اس سے پہلے یہودیوں کا دور چلا. یہ ایک بہت لمبی تاریخ ہے. انشاءاللہ اسلامی ٹاپک کے اوپر، ہسٹری کے ٹاپک کے اوپر اللہ تعالیٰ توفیق ہمت ہے ہم بات کریں گے، حقیقت بات کریں گے. کسی جاہل علماء کی سنت پر عمل نہیں کریں گے، چاہے وہ کسی مذہب فرقے سے تعلق رکھتا. ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. دنیا بہت پڑھی لکھی ترقی کر گئی ہے.
جاہل ہونا ایک بیوقوفی علامت تو ہے، لیکن کوشش کرتے رہنا، محنت کرنا، یہ ہماری پاکستانی قوم کی پہچان ہے۔ اللہ کا شکر ہے 70-73 سال ہو گئے، 80 سال ہو گئے، پاکستان میں وہ ترقی، وہ چیزیں نہیں آئی نظر، کچھ آ کے ہم ایٹم بم اور کیا کچھ بنا چکے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک معجزہ ہے جس نے خدا نے پاکستان کو اوپر رحمت کی، مسلمانوں پر، پاکستانیوں پر۔ لیکن یہاں کی حکومتیں جو چینج ہوتی رہی ہیں، یہ 5 سال کا ایک ٹارگٹ ہے جو دنیا کو بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ جو آ جائے وہ کرسی پر بیٹھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرے باپ کی جاگیر ہے، دادا کی جاگیر ہے۔ اس سے پہلے بھکاریوں کی طرح کلاشن کو، وہ بھکاریوں کی طرح ووٹ مانگتے ہیں، لوگوں سے چندے مانگتے ہیں۔ جب بن جاتے ہیں تو کہتے تھے ہم سے زیادہ مغل اعظم کوئی نہیں دنیا کا۔ یہ ایک ہماری بہت بڑی یعنی کمزوری یونیورسٹیوں کی ہے، کالجز کی ہے، مدارس کی ہے، اسکولوں کی ہے۔ مدارس عربی ہوں، اسلامی ہوں، یا پاکستان کے گورنمنٹ اسکول ہوں، گورنمنٹ کالج یونیورسٹیز ہوں، وہاں پر جنرل نالج، معاشیات، اقتصادیات، معاشرتی علوم اور دینیات کی تعلیم بالکل غلط دی جا رہی ہے۔ یہ میرا چیلنج اور دعویٰ۔ کیوں کہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، نہ ان کو پتہ ہے کیا ہے۔ ایک صدر پاکستان بن گیا، ایک وزیر اعظم بن گیا، وہ حلف برداری ہو رہی، جرنیل پاکستان اور حکومت پاکستان، دنیا کے وہاں ممبران، بڑے بڑے صدر وزیر اعظم آئے ہیں، وہ اس کو کلمہ پڑھنا آتا نہیں ہے، اس کو آپ اس سے حلف لے رہے ہیں۔ کم سے کم اس کو تھوڑی سی 4 دن پہلے ٹریننگ تو دے دیتے کہ اس طرح کا یہ خطبہ پڑھنا ہے، یہ کلمہ پڑھنا ہے، یہ حلف برداری کرنا۔ خدا کے آگے بھی شرمندہ ہے، لوگوں کے آگے بھی شرمندہ۔ مسلمانوں کو تعلیم دینا یہ ہمارے اوپر خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے سے نہیں، برسوں سے، ہزاروں سالوں سے فرض ہے، اور اس چیز کو ہر پڑھا لکھا بندہ سمجھتا ہے، بیوقوف نہیں سمجھتا، جاگیردار نہیں سمجھتا، دہشت گرد نہیں سمجھتا۔ دہشت گرد تو تھوڑا سا پڑھا لکھا ہوتا ہے، یا اس کو معلوم چل جائے یہ کرنا، وہ کہتا بس میں ہی ہوں۔ وہ اسی لیے تو دنیا میں تباہی اور شیطان کی پیروکاری کر کے دنیا میں تباہی پھیلاتا ہے۔ ان چیزوں کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے بڑے دہشت گرد مار دیے۔ خاک مارے دہشت گرد، دہشت گرد تو خود پیدا کرتے ہیں ہم لوگ، اپنی بیوقوفی، جہالت، بد مذہبی، خدا کے اوپر عقیدہ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے ہمارا، قرآن کھول کے دیکھتے نہیں ہیں، ان کو الماریوں میں سجا دیا ہے، بچوں کو کبھی پڑھاتے نہیں ہیں۔ یہ بات کریں تو وہ مولوی کہلاتا ہے، وہ عالم کہلاتا ہے، ملا کہلاتا ہے۔ اور ملا واقعی ملا عالموں اور یہ دینی جو بندے ہیں، اس کے اندر جو لوگ صحیح ہیں، حق پر ہیں، ان کو دنیا سلوٹ مارتی، سلام کرتی ہے۔ لیکن یہ دنیا کا سلوٹ نہیں چاہیے ہمیں، دنیا کے تمغے نہیں چاہیے کہ ستارہ جرو، ستارہ حیدر اور دنیا کا نوبل پرائز، ملکہ الزبتھ سے جناب نوبل پرائز لے لیا پوری ورلڈ کا، امریکہ کے صدر سے لے لیا، سعودی عرب سے لے لیا۔ یہ چیزیں ہمارے اسلام میں اس کو مٹی کے اندر پیروں کے تلے روتے ہیں جو اللہ کے ولی بندے ہیں، جو اللہ کے عالم دین ہوتے ہیں۔ علم کا مقصد یہ نہیں کہ علم ہونا تو وہ اس کی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین میں، اسلام میں نہیں بلکہ پوری دنیا کائنات کی انسانیت کہتی ہے، جس کے پاس دیا ہوا علم، خدا کی نعمتیں، انعام، اکرام، یہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ کبھی ظاہر نہیں کرتا، وہ کبھی اپنے آپ کو اجاگر نہیں کرتا، کبھی ٹکرے نہیں مارتا، نہ کبھی لوگوں کو کہتا میرے مرید ہو جاؤ، سارے میرے مرید ہو جاؤ۔ یہ چیزیں سب غلط ہیں۔ یہ منشیات فروشی ملک کو تباہ کر دیا، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ پاکستان کی ہم سب جاگیردار، بڑے لٹیرے، سیاستدان، مذہبی لوگ اس کے اندر ملوث ہیں۔ آج تک اس کرپشن کو کس نے پکڑا ہے؟ دعوے تو بڑے کرتے ہیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، جب کرسی پر آتے ہیں تو بولتے ہیں بڑی مشکل ہو گئی جی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، پاکستان لوٹا گیا، فلاں ہو گیا۔ اس سے پہلے بھیک مانگتے رہے ساری عمر۔ کس لیے ووٹ مانگ کر آئے ہیں پاکستان کے عوام کی خدمت کرنے کے لیے؟ صرف لوٹنے کے لیے، اپنی جاگیریں بنانے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ غریب قوم نے اس ملک کو بنا کر بہت بڑی غلطی کی، شہادتیں عظمیٰ حاصل کی۔ بڑے بڑے لیڈر جو قبروں کے اندر رو رہے ہوں گے، ان کی روحیں تڑپ رہی ہوں گی جب 14 اگست ہم مناتے ہیں، وہ کیا کہتے ہوں گے؟ یہ قوم کو ہم چھوڑ کر گئے۔ اور یہ مثال ہمارے ماں باپ بزرگوں کی بھی ہے، جن کے ماں باپ آبا و اجداد عالم دین، بزرگ، حاجی، نمازی، پرہیزگار، بردبار، خدا پرست بندے ہوتے ہیں، وہ اپنی آل اولاد کے لیے دعائیں مانگ کے جاتے ہیں۔ کیوں یہ نغموں میں، ترانوں میں کہا جاتا ہے بزرگوں کی دعائیں ہیں، ان کی دعاؤں کی رحمتیں ہیں؟ اتنا تمہارا عقیدہ ہے تو ایمان بھی رکھو۔ یہ ترانے پڑھنے سے کوئی پاکستان کے جذبات یا وہ اس کا ایمان نہیں بڑھ جاتا، یہ صرف نمائشی چیز ہم لوگ کرتے ہیں۔ اس نمائش کو حقیقت پسندی کے اندر صحیح روپ دے کر خود گریٹ پاکستانی بنے
اور اس قوم کو 85-70 سال پیچھے نہ رکھیں. سمجھ لیجیے آج پاکستان بن چکا ہے. اب پاکستانی بن کر اٹھیں, پتہ لگے کسی کو ہم پاکستانی ہیں. مسلمان ہیں تو اس سے ہر کوئی محبت کرے. پاکستانی ہے اس سے ہر کوئی محبت کرے. سکھ ہے, عیسائی ہے, ہندو ہے, کوئی بھی ہے, وہ ایک پاکستانی بن کر قوم بن کر اٹھے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے اقوال زرین کی کتابیں ہیں, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی اقوال زرین کی کتابیں ہیں, علماء اکابرین بزرگ اولیاء اللہ, قرآن پاک اور سب چیزوں کے اندر جو ہدایات اقوال زرین ہیں اس کے اوپر کبھی ذکر نہیں کرتے لڑائی جھگڑا فتنہ فساد اور وہ کافر وہ یہودی وہ فلاں وہ جھوٹا وہ کافر وہ یہ فتنہ ور وہ اس کا یہ اس کا یہ فرقہ اس کا یہ فرقہ. یہ سب چیزیں جہالت کی ایک نشانی. کیا آپ کو یہ بات میری عجیب نہیں لگتی کہ انگریز پوری دنیا کو لوٹ کر چاند پر چلا گیا اور تم وہیں ابھی کھوتے چار رہے ہو, ابھی جانور چار رہے ہیں. ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں کتابوں میں کیا لکھا ہے, یہ کیا سائنس ہے, کیا اسلام ہے, کیا دین ہے, کیا دنیا ہے, کیا ٹیکنالوجی ہے, کیا ہو رہا ہے. یہ تو خدا کا بڑا کرنا ہے کہ ہم لوگوں نے اس کی غلامی کو آزاد تو ہو گئے لیکن ہم اس کے غلام رہیں گے انگریز کے. وہ کس طرح کہ ہم بذات خود غلام نہیں ہیں لیکن اس کی تعلیمات اس کی ترقی کو دیکھ کر اس کے غلام بننا پڑتا ہے. لیکن وہ تھوکتے ہیں, کہتے ہیں یہ لوگ, وہ اس لیے کہ ان لوگوں نے جو ہم پر حملے کیے انگریزوں نے, وہ پتہ نہیں کس طرح کامیاب ہو گئے جب برصغیر میں انہوں نے دیکھا کہ دنیا کی امیر ترین قوم, پوری دنیا مشرق و مغرب ایسٹ ویسٹ, امیر ترین قوم مغل اعظم خاندان, اکبر بادشاہ کا خاندان, بابر کا خاندان, شاہ جہاں عالمگیر کا خاندان. آؤ میں آپ کو سب کو چیلنج کرتا ہوں, دنیا کی امیر ترین قوم تھی جس نے یہ 800 سال اس برصغیر کے اوپر حکومت کی. لیکن ان باندروں کھوتوں کتوں گیدڑوں نے, چلاک تھے نا, انہوں نے بہت طریقے سے اس کو پلٹایا اور اپنی دولت خزانے لوٹ کر لے گئے. لیکن اب بھی پیچھے ان کی نظر ہے, ان کو پتہ کہیں ابھی خزانے اور نہ نکل آئیں. وہ دنیا دار لالچی ہیں اور وہ ان خزانوں کو لوٹ کر ہی اتنے امیر ہوئے کہ آج چاند پر چلے گئے. ہم ایک کھوتے ریڑھی تک نہیں پہنچ سکتے, ایک موٹر سائیکل تک نہیں پہنچ سکتے. غریب آدمی سائیکل نہیں لے سکتا, کار نہیں لے سکتا. وہ کاروں کو جہازوں کو ختم کر چکے ہیں. وہ تو بہت ہم سے 500 سال آگے نکل گئے, ہم ان سے 500 سال پیچھے. عرب قوم جو ہے جن کو ہم جال کھوتے چارنے والی قوم کہتے تھے, کم سے کم وہ دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں کی, ان کو سب کچھ دیا. وہ انگریزی نہیں جانتے, عربی نہیں جانتے, ماحول ان کا بہت اچھا ہے, اخلاق ہے. وہ اللہ نبی مکہ مدینہ کی خدمت کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنی حکومتیں مملکتیں بادشاہتیں سنبھالی ہوئی ہیں. وہ انگریزوں کو قابو کرنا جانتے ہیں. ہم ہندوستان پاکستان والے لوگ انگریزوں کو قابو کرنا نہیں جانتے. یہ اللہ کے انعام ہے, یہ چھپی باتیں حکمتیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو ہدایت دے, علم دے, عقل دے, سمجھ دے, بوجھ دے. آپ کے بچوں کو, پاکستان کے بچوں کو, پاکستان کے بزرگوں پر رحمت کرے. پاکستانیوں کے تمام بچوں کو, بچیوں کو اعلیٰ تعلیم اللہ تعالیٰ دے, سہولتیں دے, انعام اکرام دے اور ایوارڈ دے. لیکن ترقی کے, ہمت کے, حقیقت پسندی کے, پاکستانی بننے کے جذبے کے ساتھ اٹھیں اور قوم کے ساتھ گلے مل کر اٹھیں. اور قائد اعظم کو یہ نہ سمجھے مر گیا, علامہ اقبال کو یہ نہ سمجھے مر گیا, کابرین یہ سمجھے مر گیا. وہ آپ کو دیکھتے ہیں, ان کی وہ تڑپتی ہیں. یہ 14 اگست سے جب آپ مناتے ہیں تو اس وقت کانپ جائیں, خدا سے ڈریں. صرف ناچیں گانے ڈسکو مسکو یہ چیزیں کرنے سے پاکستان کو مطلب حل نہیں ہوتا. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تمہیں بسم اللہ پڑھنی نہیں آتی, کلمہ کیا پڑھو گے؟ اس کا مطلب ساری عمر تم قرآن پڑھتے رہو, حدیثیں پڑھتے رہو, سارے علماؤں کے پیر پکڑ لو, تمہیں کلمے کا مطلب نہیں آتا. یہ بھی میرا تم کو چیلنج ہے, پورے برصغیر کے مسلمان اکابرین علماء کو. صرف ابھی کلمے کا مطلب نہیں پتا تو مسلمان ایسا اپنے آپ کو کیسے کہتے ہو؟ دھوکہ دے رہے لوگوں کو, دنیا کو. قرآن پڑھاؤ جی یونیورسٹیوں میں. آج خیال آیا 70 سال کے ساتھ 80 سال کے بعد, پہلے نہیں دین پڑھایا جا رہا پوری پاکستان کی ہندوستان کی یونیورسٹیوں کے اندر. استاد جب مارتا ہے بچے کو, کیوں مارتا ہے؟ وہ بچہ کامیاب ہو جاتا ہے. ماں باپ جس بچے کو مارتے ہیں سمجھاتے ہیں, اگر وہ بچہ نرم مزاجی سے ماں باپ کے اطاعت کرتا رہے وہ بچہ کامیاب ہو جاتا ہے. اب اس کا مقصد یہ نہیں پوری قوم کو ڈنڈے لے کے پیٹنا شروع کر دیں. پیسے نہیں ہے تو پوری قوم کے آگے فقیروں کی طرح مانگتے رہے. وہ تو پتہ ہے انگریز نے سب کو لوٹ لیا یہاں سے. اتنا بھی بتا گیا کہ مانگو گے یہاں مل جائے گا. مل جاتا ہے. یہ ہزاروں لاکھوں مدرسے یونیورسٹیاں یہ سب چندوں سے بنی ہوئی ہیں.
کس نے کس حکومت نے ترقی کی؟ ایٹم بم تم نے بنا دیا، تم سائنسدان ہو۔ ملک کے سارے ادارے لوٹ لیے، حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہوئے، چھوٹے عہدوں پر بیٹھے ہوئے، سب کہتے ہیں جو کرسی پر بیٹھ گیا میرے سے بڑا مغل اعظم۔ حاکم کوئی نہیں ہے، چوکیدار ہے، جمعدار ہے، حوالدار ہے، گورنمنٹ کا اعلیٰ ایک گریڈ کا افسر ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، MNA، MP ہے، پارلیمنٹ ہے، صوبائی پارلیمنٹ، گورنر، سب کہتے ہیں بس یہ ہمیں، وہ یہ سب ڈیوٹیاں نوکری ہے، یہ اس قوم کی، اس وطن مقدس کی نوکری ہے، اس پاکستانیوں کے لیے نوکری ہے، جن شہیدوں کے بچے اس قوم کے اندر بیٹھے ہیں، جن کو ابھی عقل تمیز نہیں آئی، جس دن وہ جاگ جائیں گے اس دن ان کا پتہ لگے گا وہ کون ہے، سب کو پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد، اور تمام اڑوس پڑوس کے تمام ممالک کو پاکستان کی آزادی کی مبارک، آپ لوگوں کی آزادی کی بھی مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہم کو اخلاص، خلوص نیت، حب الوطنی، محبت، دین اور اللہ رسول سے خوف، ڈر اور اس عقیدے اور ایمان پر استقامت قائم کرے اور ثابت قدم رکھے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے میرے گناہوں سے، اگر کوئی غلط بیانی ہو گئی ہو تو مجھے امید نہیں ہے کہ ایسی میں نے کوئی غلط بات کی ہے۔ یہ ہوش کا زمانہ ہے، چاند پر پہنچ کر وہ مریخ پر جا رہے ہیں، مریخ سے پہنچ کر وہ اب سورج پر جا رہے ہیں۔ کچھ شرم و حیا کرو اے پڑھے لکھے لوگوں، سائنسدانوں، پروفیسروں، انڈیا پاکستان کے پڑھے لکھے جاہل لوگوں، خدا خوفی کرو۔ ہم زمین کے اوپر ایک محلے گلی کو، ایک شہر کو نہیں سنبھال سکتے، وہ کہاں سے کہاں چلے گئے۔ آپ ان سے جنگ کرتے ہو، ان سے لڑتے ہو، ان سے بھیک مانگتے ہو۔ جن لوگوں نے تمہارا سرمایہ خزانے بزرگوں کے سردانے لوٹ کر وہ دنیا پر شاہی کر رہے ہیں، اب وہ آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں۔ ہم یہاں اپنے ملک میں، اپنے شہر میں نہیں گھوم سکتے، غربت کے مارے ہوئے ہیں۔ یا اللہ ذوالجلال رب ذوالعرش العظیم، تیرے محتاج فقیر بندے ہیں جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، سبحان اللہ۔ وہی لوگ تھے، اور جو لوگ سبقت لے گئے اس دنیا میں یقیناً وہ سابق اور اعلیٰ مقامات عہدوں پر فائز ہیں۔ یا اللہ ہم بھکاری، غریب، محتاج، معاف کر دے۔ آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔